بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. گزشتہ آیات میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ 2 رکوع کے اندر گزرا ہے. ایک جو خالص مومن مسلم ہیں اور دوسرے جو دین کے مخالف اور تیسرے اہل نفاق. 3 قسم کے لوگ. جب کوئی دین کا کام کیا جائے گا یہی 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. کوئی بھی اسلامی تحریک ہے 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ سے پہلے بھی، آج بھی کچھ مخلص ہو کر ساتھ چلیں گے اور کچھ نہ ادھر نہ ادھر اور کچھ سراسر مخالف. اب یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ چونکہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس سے پہلے 86 سورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا اور ان چیزوں کو قبول کرنے پر زور دیا گیا. اب سمجھو کہ ان ساری مکی صورتوں کا خلاصہ توحید باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل. پچھلے جو 2 رکوع ہیں ان سے یہ عنوان مختلف ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس، الناس میں بھی ایک بڑی عظمت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے جو انبیاء کا بیان آتا ہے ان میں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم. یا قوم، اے میری قوم. ادھر آپ کی دعوت یا ایھا الناس، کیونکہ یہ تا قیامت ہے. وَإِسْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لوگوں میں عام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اور رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي. تو الناس کے لفظ میں بھی آپ کی عظمت ہے. اعبدوا، عبادت کرو. توحید، وحدو، توحید کو اپناؤ. اس کی دلیل ربکم، یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ تمہارا پروردگار ہے. کھاتے اس کا ہو، رزق وہ دیتا ہے تو پھر عبادت بھی اس کی کرو. یہ پہلی دلیل ہے. دلیل نمبر 2، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. رازق بھی وہ ہے اور خالق بھی وہ ہے. یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل ربوں نے کی اور دوسری خالقوں نے.
دلیل نمبر 3 والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، پہلے تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری امی، تمہاری نانی، سب کا خالق وہی اللہ پروردگار ہے۔ 3 دلیلیں پیش کی، ایک رب ہے اور دوسرا وہ خالق ہے تمہارا، اور تیسری دلیل کہ تمہارے پہلوں کا بھی وہی خالق ہے۔ ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ بعض لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی میں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو، ان کی بھی نفی فرمائی اور رد کر دیا کہ تمہارے باپ دادا کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے نا، وہ باپ دادا کی پیروی میں حق کو چھوڑ رہے، اس چیز کی بھی نفی فرما دی کہ باپ دادا کی پیروی نہیں، وہ مخلوق ہے، خالق کی پیروی کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو دنیا میں کفر سے اور نافرمانی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر توحید کے دلائل، عنوان یہ شروع ہو گیا نا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، بچھونا فراشا۔ پھر اس سے اگلی دلیل والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ 3 دلیلیں پہلی آیت میں، پھر اس میں دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 5، آگے پھر دلیل نمبر 6 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک میں 63 مرتبہ پانی کی نعمت کا تذکرہ ہے، 63 مرتبہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی مبارک کی 63 برس ہے، جتنی آپ کی زندگی مبارک کے ساتھ اتنی بار ہی پانی کی نعمت کا تذکرہ ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس سے آگے پھر دلیل توحید کی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اس پانی کے ساتھ پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ سارے دلائل پیش کر کے اب فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم بناؤ اللہ کے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ واو حالیہ، حالانکہ اس حال میں کہ، انداد جمع ندن کی، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا شریک لہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اپنے رب کا شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ اس حدیث پاک میں بھی لفظ ند ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو فرمایا اجعلتنی للہ ندا،
کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیے؟ یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ اہل شرک۔ تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے۔ یہ جو فرمایا نا تم جانتے ہو، تم اہل شرک تم جانتے ہو۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ جب خالق اللہ پاک ہے تو پھر عبادت بھی اس کی۔ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان، اب رسالت کا بیان اگلی آیات کریمات میں، پھر آخرت کا بیان۔ تین بنیادی عقیدے، اللہ پاک کی توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ اس رکوع میں عنوان چلتا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، بس لاؤ ایک صورت اس کی مثل، اور بلاؤ شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، مددگار اعوان و انصار بلاؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ کام تم نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ جیسے عرض کیا گیا کہ مدنی صورت ہے، اس سے قبل مکی صورتوں میں 3 دفعہ یہ بیان آیا۔ ایک دفعہ یہ پورا قرآن بنا کے دکھا دو، پھر 10 صورتیں، پھر 1 صورت۔ وہ تینوں جو چیلنج اللہ کی کتاب میں آئے وہ سارے کے سارے مکی صورتوں میں، اسی بات کو اب دہرایا گیا ہے مدنی صورت میں مدینے والوں کے لیے۔ تم بھی زور لگا کے دیکھ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا بنا لائے، اللہ کی کتاب قرآن مجید جیسی کتاب بنا لائے، تو نہیں لائیں گے اس کی مثل اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ سارا قرآن بنا کے دکھا دو، جن اور انسان مل جائے۔ پھر دوسرا چیلنج، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون
کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لی ہے آپ نے؟ کہہ دیجئے لاؤ 10 صورتیں اس کی مثل گھڑی ہوئی اور بلا لو جس کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ یہ 10 صورتوں کا، پہلے پورے قرآن مجید کا، پھر 10 صورتوں کا، پھر ایک صورت کا، سورۃ یونس میں ام یقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ان کنتم صادقین، یہ 4 مرتبہ لفظ ہے مختلف آیات میں۔ اگر تم سچے ہو تو بناؤ، ایک صورت ہی بنا دیں، پہلے پورے قرآن پاک کا، پھر 10 صورتوں کا، پھر ایک صورت کا۔ یہ ساری کی ساری مکی صورتیں۔ اب مدنی صورت میں اس بات کو دہرایا گیا کہ اگر تمہیں رسالت میں شک ہے تو یہ اللہ کے بندے جن کے متعلق تم سب جانتے ہو کہ کسی استاد سے پڑھے نہیں گے، اتنی خوبصورت کتاب پڑھے ہوئے لوگ نہیں بنا سکتے، اسی بات کو یہاں دہرایا گیا۔ در و وثاق سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، الناس لوگ جلنے کے لیے، لوگ والحجارت اور پتھر۔ تو پتھر کا لفظ جو آیا نا، اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے نا، اس کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ایک لکڑی کا کوئلہ ہے نا، پتھر کا، تو جہنم میں پتھر کا کوئلہ جلانے کے لیے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مشرکین نے جو بت بنا رکھے تھے وہ پتھروں کے تھے، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کو مزید رسوا کیا جائے کہ تم جل رہے ہو، تمہارے معبودان باطل بھی جل رہے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے، وہ تیار ہو چکی ہے کافروں کے لیے۔ تو پہلے تو اللہ پاک کی توحید کا بیان، پھر اس کے بعد رسالت کا۔ شروع میں یہ حکم اللہ پاک نے صاف صاف نازل فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے شک کیا ان کو یہ چیلنج دے دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نبی کو مختلف معجزات عطا کیے گئے۔ ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف۔ ہر نبی کو معجزہ ملا وقت کے اور حالات کے مطابق، تو فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور پہلے نبیوں کے معجزہ، اللہ کے نبی دنیا سے گئے، معجزہ بھی گیا، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت ہے۔ تو میرا جو معجزہ ہے وہ سارے نبیوں سے بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، تو تا قیامت ہے۔ اس لیے ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیروکار سب نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ توحید اور رسالت کے بعد تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، پھر اس کا بیان شروع ہو گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ایمان بالآخرت وبشر الذین، اور بشارت دو، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام: دل میں تصدیق، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل. 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو ایمان ہوتا ہے. ان تینوں سے اگر ایک بھی نہ ہو سمجھو ایمان کوئی. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل بالجوارح. ایمان مرکب ہے، ایمان مرکب ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ایمان مفرد نہیں ہے، مرکب ہے 3 چیزوں سے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل بالجوارح. آمنوا وعملوا الصالحات. بشارتیں 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 زیادہ سنائیں، اور جو قرآن پاک میں اور حدیث میں بشارتیں ہیں ان کو عام کیا جائے. یہ فضیلت ہے، یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں، عام زیادہ. بے شک ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں. کلما رزقوا، جب بھی رزق دیے جائیں گے، منہا، ان جنات میں، ان پھلوں سے، من ثمرۃ الرزقا، رزق جب ملتا ہے تو قالو کہتے ہیں ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. اب من قبل جو ہے اس کے متعلق 2 گزارشات ہیں. نمبر 1، اس سے پہلے ہمیں دیا گیا یعنی دنیا میں جنت والوں کو جب جنت میں میوے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی ہے رزقنا من قبلو، یعنی ہے اسی طرح کے. سیب ہے، انار ہے، کیلا ہے، دنیاوی پھلوں کی طرح، لیکن ان کی حقیقت مختلف ہے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا. لا حضور سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر. تو اہل جنت کہیں گے رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیے جائیں گے ملتا جلتا. ملتا جلتا تو ہوگا لیکن حقیقت مختلف ہوگی، حقیقت مختلف ہوگی. دوسری بات جو تفسیر اس آیت کریمہ کے متعلق ہے کہ جنت میں ایک دفعہ میوے ملتے ہیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. تو اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، لیکن جو دوسری بار پھل ملتا ہے میوہ تیسری بار جنت میں، وہ پہلے سے بھی زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جیسے قرآن مجید میں قطوفها دانیہ، ان کے میوے قریب ہیں،
جھکے ہوئے کھڑا ہوا انسان ہے، جی میں خیال آیا کہ فلانا میوہ نا وہ مل جائے، بس کھڑا ہوا ہے، آگے چلنے کی ضرورت نہیں، وہ درخت وہ پودا خود چل کے پاس آ جاتا ہے۔ اچھا اگر بیٹھا ہوا ہے جھک جاتا ہے، اگر لیٹا ہوا ہے تو لیٹے لیٹے ہی وہ میوہ اور پھل اور وہ درخت اور پودا اس کے پاس آتا ہے، لیٹے ہوئے ہی وہ پھل توڑ کے کھاتا ہے، اس کو اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قطوفہا دانیہ، ان کے میوے جھکے ہوئے ہیں، قریب ہیں، اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان باغات میں، ان جنات میں بیویاں ہیں پاک پاک، مطہر، جوڑے ہیں پاک، ازواج جمع زوج کی، زوج جوڑا، بیوی خامن، دونوں پر یہ لفظ بولا ہوا ہے، اللہ پاک جوڑے بنا دے، مطہرہ پاک، پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، ظاہری عیب بھی کوئی نہیں، باطنی عیب بھی کوئی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اخلاق کی کوتاہی ہے بیوی میں یا خامن کوئی بد اخلاق ہے، ایسا ہرگز نہیں، پاکیزہ، اخلاق کے پاک، بیماریوں سے پاک۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اللہ پاک اعلان فرما دیں گے تمہارے لیے نعمت ہے کہ ہمیشہ ہی تندرست رہو گے، ہمیشہ تندرست، کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی۔ تو عورتیں بھی پاک بیماریوں سے، یہ دنیا میں آپ کو پتہ ہی، آج یہ تکلیف ہے، اگلے دن دوسری، اگلے دن تیسری، وہاں ہر قسم کے نقص سے پاک، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ اخلاقی اور نہ صحت کے اعتبار سے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ، اے پروردگار، ہم سب کو ان میں شامل فرما۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے پروردگار، اجعلنا منہم، ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جن کے پاس توحید ہے، توحید پر ایمان ہے، جن کا رسالت پر ایمان ہے، جن کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، تینوں بنیادی عقیدے اور ایمان یہاں بیان ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں سے توحید باری کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ایمان بالرسالت، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان بالآخرت، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں کتنی بھی بڑی نعمت ہو، آخر ایک دن چھن جاتی ہے، تو اہل جنت کے لیے ہمیشہ تندرست رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ، ہم سب فقیروں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔